اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ود ان سیکنڈز ود ان منٹس وہ ورلڈ کی لیڈنگ سٹوری بن گئی. لیکن جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں کہ سٹوریز میں کہاں کمزوری ہے. تو سارے CNN BBC سب نے سٹوری دی فرسٹ لیڈ کے طور پہ, لیکن انہوں نے کوٹ کیا AFP کو اکارڈنگ ٹو AFP. اور اس کے 10 منٹ بعد مجھے لشکر طیبہ کے جو یہاں اسپوکسمین تھے یا مجاہد, ہی کالڈ می. انہوں نے کہا مظہر بھائی یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں اور یہ ہمارا فیکس نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ماضی میں نکال چکے ہیں. انہوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. تو اس کے بعد اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار دی بیورو چیف کہ اس کو کس طریقے سے کلیریفائی کریں اس چیز کو. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ یو ور رائٹ, آئی واز رانگ, اور اگر ہم کچھ منٹ رک جاتے تو شاید اسٹوری ہم زیادہ بہتر انداز میں اس چیز کو پورٹرے کر سکتے. تو یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بے شمار مجھے روزانہ ملتی ہیں, اور میں دیکھتا ہوں مین اسٹریم میڈیا پہ اکثر ایسی سٹوریز کو چلا دیا جاتا ہے. اور اب تو سوشل میڈیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو آپ کسی بھی وقت آپ کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں, اور یہ دیکھیں یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس مجھے جانا ہے نوجوانوں کے پاس, اور ان کی یہ کس طرح کی خبر یا کس طرح کے مسائل اٹھانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اس کو میڈیا بھی پک کرے. اور ہم آج ان کو پروگرام کے اینڈ میں ایک پلیٹ فارم بھی دیں گے اپنے پروگرام کے ذریعے کہ کیسے اس کی خبر یہ آگے جا سکتی ہے, آپ کی آواز جو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, گو کہ ایک مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ سندھ میں تو پولیس کو نمٹنا چاہیے جو کرمنلز ہیں ان سے, لیکن شاید زیادہ آفیسرز کا وقت جو ہے وہ آپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ میں ان سے نمٹنے میں لگ جاتا ہے کہ اوپر والے لوگوں کو جو ہے وہ منائیں یا کیا کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی امیج کا ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں, آپ کا اگر موبائل سنیچ ہوا ہے تو آپ لوگ گئے تھانے رپورٹ کرانے؟ اچھا, اور کتنے لوگوں کا سنیچ ہوا ہے اور وہ نہیں گئے تھانے رپورٹ کروانے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اتنے سارے لوگ یہ تھانے نہیں گئے, اس کا مطلب اعتماد کا فقدان ہے. تو ایک تو پرسنلی لوگ نہیں جا رہے اپنی رپورٹس لکھوانے, کوئی بہت ہی بڑا واقعہ ہو جائے تو لوگ جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کوئی ایکشن لے سکتی ہے اگر سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں کرائم کے متعلق؟ بالکل ہم رسپونڈ کرتے ہیں جو بھی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی نیوز ہوتی ہے. جرنلسٹ نے بہت سارے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ چینل بیسڈ ہیں, نیوز پیپر بیسڈ ہیں, یا کوئی دوستوں کا ایک گروپ ہے جرنلسٹ کا, اور اس میں وہ ہمیں پوچھے بغیر اس میں ایڈ بھی کر لیتے ہیں. بعض کا ہم بڑی دفعہ ایکسٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ پھر ہمیں ایڈ کر لیتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی جو بھی ان کے پاس, جیسے انہوں نے کہا FIR آتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, تو وہ اس کو جلد سے جلد اپلوڈ کرتے ہیں اور بہت سے اس کی تصدیق نہیں کرتے. تو جب وہ ہماری نظر سے گزرتی ہے تو ہم اس کا نوٹس ضرور لیتے ہیں, لیکن اس پر ایک نی جرک ریئیکشن دینے کی بجائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس جگہ سے کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے وہاں پہ ہم گراؤنڈ چیک کریں کہ کیا ایکچولی اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے یا نہیں. اور اگر اس کی تصدیق ہوتی ہے اور کوئی اس کے اوپر ایکشن وارنٹڈ ہے تو ہم بالکل اس پہ ایکشن لیتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا, اور میں تھوڑا سا ماڈسٹ اس حوالے سے رہوں گا, کہ کم از کم کوئی 50% جو آئٹم سوشل میڈیا پہ پاکستان میں آتے ہیں وہ شاید مور اور لیس غلط ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتے ہیں, یا ill motivated ہوتے ہیں. ٹائم ایک بریک کا ہوگی, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. الیکٹرانک میڈیا سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ جو ہیں یا تو خود دیکھ نہیں رہے آپ ٹیلی ویژن, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیوریج لائن پر پوری ٹرانسمیشن ہوئی ہے, پانی کے مسئلے میں پوری لائن ہوئی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سر, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا. آپ ویڈیو بنائیں جب میرے محلے میں میرا پڑوسی کچرا باہر پھینک رہا ہوتا ہے, میں نے خود اس شہر کو گندا کیا ہے, میں خود جا کے وہاں اگر آپ باکس بھی بنا دیں کچرا ڈالنے کے لیے تو میں یہ نہیں کرتا, اتنی زحمت نہیں کرتا کہ اس باکس میں جا کے کچرا ڈالوں. تو آپ لوگوں کو جہاں ہم حکومت کی جو غلط کاریاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے ویڈیو بنا کے, ایسی ویڈیو بنا کے شہریوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے میں خود اجتناب کر سکتا ہوں. میں باہر اپنی گاڑی کو دھوتا ہوں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس سے سڑک بھی خراب ہوتی ہے
اور آپ کے گھر کے سامنے پانی کھڑا ہو جاتا ہے. میں بہت سی ایسی چیزیں کرتا ہوں. تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, اس میں آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پلیز. سر میں آپ کے پوائنٹس ایگری کرتا ہوں, یہ ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ کس طرح سے اپنے ایک گڈ سٹیزن بنے یا پھر اپنی بیسک جو ہے رسپانسبلٹیز کو پورا کرے. سر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے لائک لوگوں کا پینے کے لیے پانی نہیں ہے, لوگوں کو کے لیے لائٹ نہیں ہے, لوگوں کے لیے صاف کھانا نہیں ہے, ہیلتھ فیسلٹیز بالکل بھی نہیں ہے, مطلب 0%. ٹھیک ہے, تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب کو ظاہر ہے, سب کو پتہ ہے, آپ جائیں بہت سارے جگہ ایسے میں نہیں جہاں ایسے لوگ بہت زیادہ ملیں گے. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ہائر آفیشیلز ہے جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے وہ کر سکتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, وہ اتنا ویلدی ہیں, صحیح ہے, ان کے پاس اتنے سارے اتھارٹی ہیں, بٹ وہ اگنور کیوں کرتی ان چیزوں کو؟ میرا کوشچن یہ ہے. جی زبیر صاحب آپ بیٹھیں پلیز. بیٹھ جائیں پلیز. آپ دیکھیں, آپ ابھی جو یہ موقع دیا ہے آج ٹیلی ویژن نے اور رضوان صاحب نے آپ کو موقع دیا ہے, یہی تو ہے. آپ نے کہا نا ہائر اتھارٹی کے پاس, میں سمجھتا ہوں پاور آپ کے پاس ہے, آپ لوگوں کے پاس پاور ہے, اور آپ کے پاس پاور, یہ آپ کے پاس جو گیجٹ ہے نا یہ پاور ہے, اور یہ بار بار یہی بتایا جا رہا ہے آپ کو. آپ نے جس طرح سے مختلف چیزوں کے حوالے دیے, کیا ایسا نہیں ہوا کہ بہت ساری فیس بک پر بہت ساری ویڈیوز جو آپ لوگوں نے اپلوڈ کی, اس کے اپلوڈ ہونے کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن ہوا؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا ایسا. تو یہ پازیٹیوٹی ہے, اس کو دیکھیں آپ, اور یہی آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی ویڈیو ضرور شیئر کریں گے, اور جہاں پر بھی آپ دیکھیں دیانتداری کے ساتھ جو چیز میں نے آپ کو شروع میں بتایا, نہ آپ کو کوئی فوٹو شاپ کرنی ہے, نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایڈٹ کرنی ہے, جو ریالٹی آپ دیکھ رہے ہیں آپ ذمہ داری کے ساتھ اگر, اور وہ تصدیق شدہ ہے تو ضرور بتائیے. اور آج ٹیلی ویژن آپ کو یہ مہیا کر رہا ہے ایک پلیٹ فارم, اور اس پہ ہوپ رکھیے, امید رکھیے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. میرا اس بات پر سوال ہے کہ جو انکروچمنٹ کے اگینسٹ بہت سارا ورک کرا گیا, میئر نے بہت ورک کرا, بٹ یہ جو گلیوں کے اندر جو عام گھر بن رہے ہیں اور نیولی کنسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں, ان کے اگینسٹ اگر کمپلین کی جائے تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ صرف نیبرز کر سکتے ہیں کمپلین. تو رول سیٹ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. تو اگر ہم اس بات میں آپ کو بھی ویڈیو بھیجیں گے, بٹ رول یہ ہے کہ جب تک نیبر کمپلین نہیں کرے گا تب تک اس پر ایکٹ نہیں کرا جائے گا. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی فائدہ ہوگا ہمیں اس چیز کی آواز اٹھانے کا؟ اچھا میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میں بہادر آباد میں رہتا ہوں, کراچی کے علاقے, بہت زیادہ مصروف علاقہ ہے اور بہت پر رونق علاقہ ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں 30 دن اگر ہوتے ہیں تو کم سے کم ایک مہینے میں کوئی 15 سے 20 موٹر سائیکل سواروں کو روک کے انہیں سمجھاتا ہوں کہ یار یہ سائلنسر لگا دو, اس آواز سے کوئی سو رہا ہوگا اڑ جائے گا, ٹھیک ہے, یہ شور جو ہے ختم کر دو. تو کیا ہم نے اتنا بھی بولنا چھوڑ دیا ہے کہ یار کسی کو روک کے ہم کم سے کم کسی اور کا احساس کرتے ہوئے یہ بولتے ہیں؟ اس میں تو کوئی قانون آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے. جب ہم لوگ ان کے پاس گئے کہ یہ آپ کنسٹرکٹ کریں گے تو اتنی ہی فیملیز آ کر یہاں رہیں گی اور پھر اتنی ہی گاڑیاں ان کے پاس ہوں گی جو ہماری گلی کو وہ کرے گی, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کمپلین کریں اور پھر اس پر ری ایکشن ہوگا. ہم میں جب تک کوئی روکنے نہیں آئے گا تو ہمارا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا, اور ایک اور بلڈنگ اس پر کنسٹرکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. اور اس پر خیر قوانین, اس پر سپریم کورٹ کا جو ہے وہ ایک فیصلہ بھی سامنے آیا تھا کہ جو پورشنز ہیں ان پہ پابندی بھی لگی تھی پیچھے. تشریف رکھیں ڈاکٹر صاحب. اس میں ایک فرسٹریشن آتی ہے نوجوانوں کی جانب سے کہ بڑی بڑی گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں جن پہ شاید نمبر پلیٹ بھی نہیں ہوتی کچھ گاڑیوں کے اوپر, ان کو کوئی نہیں روکتا. پولیس والے ایسی جگہ پہ, اچھا پولیس والوں کا جواب ایسا, جگہ کا انتخاب ایسا زبردست ہوتا ہے کہ آپ واپس بھی نہیں مڑ سکتے. وہ ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے روکنی پڑ جاتی ہے آپ کو بائک جو ہے. تو ایسی کراچی کی اگر بات کریں, ایسی کچھ 8-10 جگہ تو میں نشاندہی آپ کو کر سکتا ہوں کہ وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بیچارے موٹر سائیکل والے, کسی کی لائٹ نہیں ہے, کسی کا یہ نہیں ہے, کسی کا وہ نہیں ہے, اور ان کا مقصد چالان کاٹنا نہیں ہوتا. اگر چالان ہو تو بھی میں کہوں کہ چلو ٹھیک ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی کوئی غلطی ہے تو چالان کاٹیں جو سرکاری خزانے پہ سے جائے. ان کا مقصد اپنی جیبیں گرم کرنا ہوتا ہے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک درست کمپلینٹ ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے, ہمارے علم میں آتا ہے, ان لوگوں کے خلاف ضروری کارروائی بھی کی جاتی ہے. لیکن جو اس معصوم نوجوان نے ایک بڑے معصوم انداز میں بات کی ہے, اس نے خود ہی جو اس کے کیس میں خامی تھی وہ اس نے بتا دی کہ اس کی نمبر پلیٹ نہیں تھی رجسٹریشن کی. اب دیکھیں نا, لاکھوں موٹر سائیکلسٹ 24 گھنٹے کراچی نمبر کی پلیٹ نہیں سڑکوں تھی پہ, تو چالان کاٹا جاتا نا. میں بات کر رہا ہوں, اس سے پیسے کیوں لیے گئے؟ میں بات کر رہا ہوں, وہ رواں دواں ہوتے ہیں. ان میں سے چند کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہاں پر ہی ایک اسٹوڈنٹ نے کچھ دیر پہلے یہ بتایا کہ ہمارا جہاں سے دل کرتا ہے ہم اڑ جاتے ہیں, خاص طور پہ موٹر سائیکلسٹ.
وہ کسی قانون کو فالو کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے. ون وے کی سب سے زیادہ خلاف ورزی جو ہے وہ موٹر سائیکلسٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ لائسنس نہ ہونے کا ایشو موٹر سائیکلسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ون ویلنگ موٹر سائیکلسٹ کرتے ہیں. نمبر پلیٹس اکثر دونوں نہیں ہوتی یا ایک نہیں ہوتی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو یہ تمام اسٹوڈنٹس ڈیلی جاتے آبزرو بھی کرتے ہوں گے. یہ سب غیر قانونی ہے, یہ سب غلط ہے. حل کیا ہے اس کا؟ جو اس بچے کے ساتھ ہوا کہ جو بھی کمی تھی اس کی وجہ سے اس کو تھانے لے جایا گیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ آرگومنٹ کرتے ہیں, جب آپ غلط بھی ہوں اور آپ آرگیو بھی کریں تو دنیا کے کسی بھی ملک میں پھر پولیس تھوڑا آپ کے ساتھ مختلف طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے. یہ بھی ہے, وہ صحیح نہیں ہے, میں جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن جب ایک قانون کو آپ انفورس کر رہے ہوں اور پھر آگے سے آپ بحث بھی کریں, بعض اوقات اگریسو بھی ہو جاتے ہیں, تو بینگ اے ہیومن بینگ پولیس والے بھی بعض اوقات غلط انداز میں ری ایکٹ کرتے ہیں. بینگ اے پروفیشنل پولیس آفیسر اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے. لیکن جس طرح ہمارے ہر جو سوشل سرکلز ہیں, ہمارے جتنے اسٹریٹا ہیں, اس میں تھوڑا میچورٹی کی کمی ہے, ہم بہت زیادہ رسپانسبلی ایز سٹیزنز بیہیو نہیں کرتے. تو اسی طرح کچھ پولیس والے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پروفیشنل انداز میں بعض سچویشنز میں بیہیو نہیں کرتے. وہ جس نے بھی کیا, اگر آپ کو وہ لے گیا تھانے, اگر جیسے آپ کا ایلیگیشن ہے کہ اس نے آپ سے پیسے لیے, تو وہ بالکل غلط ہے, آئی کنڈیم دیٹ. لیکن آپ اسی چیز کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنا کے, اگر آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا تو واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں, تو آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے تھے. ہمارے سیلز ہیں, کراچی پولیس کے بھی ہیں, آئی جی آفس میں بھی ہیں, جو ان چیزوں کو ایگزامن کرتے رہتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے, جو کہ آج کے پروگرام کا مقصد ہے, رضوان صاحب یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایسی جو بھی غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھیں, اس کی 1 منٹ کی ویڈیو کلپ بنا دیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں. کوئی نہ کوئی ضرور دیکھ لے گا, کوئی نہ کوئی ضرور ایکشن کر لے گا. جمیل صاحب, پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ رکشے کا چالان کرتے ہیں, آپ بس کا چالان کرتے ہیں, فٹنس میجورٹی کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹس نہیں ہوتے. جب وہ فٹنس سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے جاتا ہے, وہاں بھی اسے پیسے دینے پڑتے ہیں. یعنی ایک نارمل پروسیجرز اڈاپٹ ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ فٹنس سرٹیفکیٹ بنوانے جائے تو پیسہ دے, اس کے رکشے کے اوپر میٹر نہ لگا ہوا ہو تو وہ پیسے دے. اور یہ جو اس چیز کو آسان بنانے کے لیے کہ لائسنس کا پروسیجر, فٹنس کا پروسیجر, سر انقلاب لانے کی ضرورت ہے, اس میں ایک بہت بڑے ریفارم کی ضرورت ہے. نہیں ریفارمز کی نہیں, اتنے لوگ دہشت گردی میں نہیں مرے, اتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں اس ملک کے اندر, اور ہم جو ہے کتنا بدقسمت ملک ہے کہ ہم اپنے موٹر سائیکل سواروں کو ایک ہیلمٹ تک نہیں پہنا سکتے, مثلا لوگوں سگنل پہ نہیں رکوا سکتے. تو ایک ڈنڈے کی ضرورت ہے, ایک پوری نسل پہ ڈنڈا پڑے گا اور وہ خود ہم ڈنڈا کھانے کے لیے تیار ہوں گے. دیکھیں ہیلمٹ کے لیے آپ کو کسی قانون کی ضرورت نہیں, آپ کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. ہیلمٹ میری زندگی کو محفوظ کر رہا ہے. میں جب سیٹ بیلٹ لگاتا ہوں, آپ دیکھیں باہر سے کوئی بھی فارینر آتا ہے, وہ یہ نہیں پوچھتا آپ کا قانون کیا ہے, وہ سب سے پہلے, چاہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو, وہ سب سے پہلے سیٹ بیلٹ لگاتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی سیفٹی کے لیے ہے. تو میں صرف ہیلمٹ اس وجہ سے کیوں پہنوں کہ جی کوئی میرا چالان کر لے گا اگر میں نہیں سر. ایک نسل پہ یہ کرنا پڑے گا, اگلی نسل یہ سوچے گی جو آپ نہیں یہ نہیں سوچے گی. کہ آپ نے آج نہیں سوچا تو آنے والی نسل بھی نہیں سوچے گی. I only want to add a point جو پریویس بات چل رہی تھی اس پہ, کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ رسپانسبلٹیز یا میچیورٹی یا پروفیشنلزم کی بات کر رہے ہوتے, دیر از اے مائنر کانسیپٹ آف ایگو جو ہماری رسپانسبلٹیز میں آ جاتا ہے. آئی وڈ ٹیک اے لٹل ٹائم, جس میں میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ آج صبح ہم وین سے آ رہے تھے, ادھر اب پولیس مین اسٹاپڈ آر وین, ٹریفک پولیس نہیں, نارمل پولیس. انہوں نے بولا پردے کیوں لگائے ہوئے؟ وین انکل سیٹ کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, which is I think right, but he commended کہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو برقع پہناؤ, تم پردہ لگا کے کیوں گاڑیاں چلا رہی ہو. اوکے, سو I think کہ جب ہم صحیح بات بھی کرتے ہیں تو ان کو اپنی پوسٹ کو لے کے ایگو آ جاتا ہے, and that cause all that prevailed مسئلے, جو چالان کاٹنا, تھانے میں لے جانا 300 روپے, تو that should be. So my question to you is like انہوں نے کہا کہ ان کا جو چلان کاٹا گیا, I'm really sorry to say normal چلان 500 کا ہوتا ہے, اگر ان سے 300 روپے لے لیے گئے, so he's crying for 300. They are telling that police والے غلط کر رہے ہیں, they are stopping you. I'm really sorry to say, I'm really sorry, میں خود ایک پولیس والے کی بیٹی اور مجھے بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا.
एंड लिटरली पर्दा लगा के अगर आपको इतनी ही इज्जत का ख्याल है तो आई एम रियली सॉरी, आप सर पे दुपट्टा ले, मैं भी दुपट्टा लेकर आती हूँ, मैं भी दुपट्टा लेके जाती हूँ, बट जब आपको पता है यू कांट वर्क विद पीपल, यू हैव टू स्टैंड एज यू आर. So stop complaining that only police मैंने is जो बीच wrong. में एक सवाल किया था अताउर रहमान साहब से, सर एक छोटी सी बात कह दूं कि जो तनाज़ा होता है that is called two way different perspective, कि इन्होंने एक दूसरी बात की, आपने दूसरी बात की, अक्सर सिर्फ एक तरफ की बात आ रही होती है, दूसरी बात नहीं आ रही होती. मैं आपको बताऊं, देखिए सारा मसला होता है कि आप किस टोन में बात करते हैं. Right. असल चीज ये है कि वो पुलिस ऑफिसर उसको समझाने की कोशिश कर रहा है या उसको धमकाने की कोशिश कर रहा है. अगर पुलिस वाला उसे समझाए कि इस तरह करें तो उसके माने दूसरे होते हैं. शायद ये आज वो क्वेश्चन भी नहीं कर रही होती अगर वो प्रॉपरली उससे बात कर रहा होता. और यही बिहेवियर ऑफ द पुलिसमैन जो है ये बड़ा काउंट करता है कि आप किस लहजे में किससे बात कर रहे हैं. वो कोई सस्पेक्ट नहीं है, वो एक ड्राइवर है, उससे आप उसी अंदाज में बात करें. और उसने जो बात की उसने अपने मिजाज और अपने जहन से एक बात की है, तो आप अगर उसे समझाएंगे कि भाई इस वजह से आपको वो पर्दे साइड में करने चाहिए क्योंकि कोई भी उसमें अंदर बैठा हो सकता है, हमें नहीं पता कि अंदर खवातीन है या क्या है. तो बेसिकली असल चीज़ हमारा जनरल बिहेवियर ये है, क्योंकि एक इनटॉलरेंट सोसाइटी है, हम गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, हमें वो शोज़ पसंद होते हैं जिसमें चीखो पुकार बहुत होती है, तो हम एक लाउड नेशन है. तो अगर आप अच्छे अंदाज में बात करेंगे तो दूसरे का रिएक्शन हमेशा मुख्तलिफ होगा. ठीक है जी, मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी का शुक्रिया और तमाम स्टूडेंट्स का. हमारी स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं. ये व्हाट्सअप नंबर जो है आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कम से कम आप एवरेज एक 1 मिनट की वीडियो बनाकर अपनी आवाज़ उठाएं. हमें उम्मीद है कि आप सब लोग और हम जो हैं, हमारा बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल है और उसमें हम अपना रोल अदा करेंगे. और इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी तो उसमें हम अपना हिस्सा डालेंगे. रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए. सवाल है पाकिस्तान का.